क्या चीफ जस्टिस हकीकत में बीमार हुए या मजबूर हो गए, जबकि अदालत ने जो हुकूमत को वक्त दिया था वो आज पूरा हो गया। नवाज शरीफ जो हैं उनकी पाकिस्तान आएंगे या लंदन वापस पहुंचेंगे, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी और शहबाज शरीफ साहब मई के पहले हफ्ते में लंदन क्यों आ रहे हैं। फंड जारी न हो सके, वज़ीर-ए-आज़म कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ एतमाद का वोट क्यों ले सकते हैं। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातुब हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इत्तेहादियों का इजलास जारी है, यानी कि PDM के इत्तेहादी जो हैं वो इजलास कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रहा है और उसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी समेत मौलाना फजलुर रहमान, तमाम लोग जो हैं, बाप पार्टी MQM सारे शामिल हैं। ये इजलास इसलिए हुआ कि हम जो हैं वो आज का वक्त दिया था अदालत ने, वक्त पूरा हो गया। वक्त इसलिए था कि सियासी लोग जो हैं वो ख़ुद से फ़ैसला करें कि इलेक्शन कब करवाने। इस इजलास में ये भी फ़ैसला किया जाएगा कि कैसे इमरान से बात करनी है, कौन सी शिक्कें वो सामने रख सकते हैं, कौन सी मानी जा सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे पहले परवेज़ खट्टक की जो एहलिया हैं वो गुज़श्ता रोज़ वफ़ात पा गई थी। लाहौर में उनकी तदफीन हुई और वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक की गे परवेज़ खट्टक जो हैं उनकी एहलिया की वफ़ात के ऊपर अफसोस करने, और वहाँ पे जो परवेज़ लाई हैं उनके कान में सरगोशी की। ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े तेज़ तरार हैं और उन्होंने ज़ाहिर है देखना था इनका मूड कैसा है, और उस मूड को सामने रखते हुए आज इत्तेहादियों का जो इजलास है उसके अंदर फ़ैसले करने थे। फ़ैसला कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहें तो ये 1 घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन नीयत ही ख़राब हो कि हमने मुज़ाकरात वाज़ेह तौर के ऊपर इलेक्शन के मामले पे नहीं करने, इलेक्शन नहीं करवाने, उसके ऊपर डटाई हो, मुख्तलिफ बयानिए बना के आप आगे चलें, तो फिर वो किसी भी नौइयत के मुज़ाकरात इजलास कुछ भी आप कर लें वो कोई मनी है साबित नहीं होते। लेकिन इत्तेहादियों के इजलास का इलामिया किस नौइयत का जारी होगा वो भी आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ जो है शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट भी ले सकते हैं। अदालत के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी बीमारी के ऊपर बाद में आते हैं। आप देखिए कि इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। किससे लेंगे? पार्लियामेंट से लेंगे। क्यों लेंगे? ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, पहले उनको फ़ैसले करने में ज़रा उतनी अक्सरियत नहीं है कि कोई कानून बना सकें, आज़ाद नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का भी ज़ाहिर प्रेशर है। तो शहबाज शरीफ साहब इस इजलास में ये फ़ैसला हो सकता है कि एतमाद का वोट लेंगे, और एतमाद का वोट लेने के बाद वो फ़ैसले करने में उनको आसानी होगी, और ये तासर दिया जाएगा कि देखिए कौम के नुमाइंदे उनके साथ हैं, कौम उनके साथ है, सारी चीज़ें हैं, और एतमाद का वोट लेने के बाद वो बेशुमार फ़ैसले जो करना चाहते हैं उसमें वो आज़ाद हो जाएंगे, और उनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब भी हो जाएगी। अब एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मामलात ख़राब हैं दानू भाइयों के आपस में, इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मई के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए आएंगे। चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ नहीं होंगी, ये दोनों भाई आमने सामने बैठ के तनहा मीटिंग करेंगे। मिलना तो इन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ साहब को है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, लेकिन ये शो ये कर रहे हैं कि पता नहीं कोई शाही ख़ानदान की दावत है तो हमें उसमें शिरकत के लिए जाऊँगा। मई के पहले हफ्ते में आएंगे, ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ। फिर आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया में 10 दिन गुजारे। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जाना हो तो 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है। सवाल ये है कि सऊदी अरब से सफ़र करके पाकिस्तान जाना आसान है या सऊदीया से वापस लंदन आना आसान है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो चली जाएंगी वापस पाकिस्तान सऊदी अरब से, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने बिल्कुल पाकिस्तान के करीब तरीन आके भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो वापस लंदन आएंगे, यहीं पे रहेंगे, मज़ीद उस वक्त तक रहेंगे जब तक इनको ये हालात नज़र नहीं आ जाते कि जो पाकिस्तान के अवाम है वो उनको वोट देंगे। उनकी नहलियत ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान कमज़ोर हो चुके हैं, तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं फिर वापस लंदन आ रहे हैं और यहीं पे एवनफील्ड हाउस में क़याम करेंगे। फ़ंड्स जारी ना हो सके और वज़ीर-ए-आज़म सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, हुकूमत ने, PDM ने मिल के ना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स देने दिए, ना वजारत ख़जाना को देने दिए, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ था, और ये बहाने तलाश कर रहे हैं कि हम जो हैं वो किसी तरह से बयानिया बने और सियासी तौर के ऊपर हम सियासी शहीद हो जाएं और कुर्बानी लग जाएं।
کوئی کم لوگ ہی دنیا میں ہوں گے جو اس حد تک جا کے سیاست کریں گے کہ ہم بے شک نائل ہو جائیں، سیاسی قربانی دے دی جائے، قربانی کا بہانہ بن جائے اور پھر ہمیں ایک بیانیہ ملے اور اس کے تحت آگے بڑھیں۔ گزشتہ روز ہی شہباز شریف صاحب نے ایک اہم بندے سے بات کی، وہ بات جو لیک ہوئی آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر تو ہم نااہل ہو جاتے ہیں، فنڈز نہیں دیتے، الیکشن کروائیں تو ویسے بھی سیاسی موت ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کوئی بیانیہ مل جائے گا اور بے شک ہم نااہل ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں گے، سارا بوجھ عدالتوں کے اوپر ڈال دیں گے، ان کی آڈیو کو وجہ بنا کے وہ کروائیں گے۔ جج عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے دیکھیے ہمیں نااہل کیا گیا اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹ لیں گے اور پھر عدلیہ کے اوپر مزید پریشر بھی ڈالیں گے۔ تو یہ تمام وہ حرکتیں ہو رہی ہیں، کوئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ آج کا وقت جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھ کے۔ تو جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکیں، جب آپ کو بہانا چاہیے کہ ہم نااہل ہو جائیں اور اس بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں اور حتمی فیصلہ آگے کیا کرنا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے، الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے، کس طرف جانا ہے، یہ شہباز شریف جب لنڈن نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے تو یہاں سے حتمی فیصلے کر کے یہ واپس جائیں گے اور پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آج جب وقت پورا ہو چکا تھا، سیاستدان فیصلہ نہیں کر سکے، اتحادیوں کا اجلاس اس دن جاری ہے جس دن وقت پورا ہو گیا، تو چیف جسٹس کے پاس کیا بچتا تھا باقی کہ ان کو حکم نامہ جاری کرتے، آپ نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا فلاں فلاں بندہ ذمہ دار ہے، اس کے اوپر یہ کارروائی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، سر میں درد ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ حقیقت میں بیمار ہیں یا مجبور ہو گئے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو 99% وہ مجبور ہوئے ہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، لیکن وہ کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بیماری کا بہانہ نہیں بنا رہے، وہ ملک اور قوم کے مفاد کے اندر ایک بیماری کا نقطہ سامنے لا کر آرام کے لیے چلے گئے ہیں۔ اگر آج عدالت میں بیٹھتے کہہ دیتے میری صحت ٹھیک ہے تو ان کو فیصلہ دینا تھا۔ فیصلہ کیا دینا تھا کہ آپ نے کام نہیں کیا، عدالت کے حکم کی نفی کی، توہین عدالت کیا، لہٰذا آپ کے اوپر یہ جو کارروائی ہے اس کا میں نوٹس جاری کرتا ہوں اور حکم جاری کرتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب بالکل صحت یاب ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی بخار، کوئی فلو، کوئی سر درد نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کی نیند پوری نہ ہو اور یہ مجبوری بتائی گئی، چونکہ اگر وہ ٹھیک ہوتے اور عدالت میں بیٹھتے تو ان کو فیصلہ کرنا تھا اور اس لیے انہوں نے مزید وقت دیا ہے۔ اتحادی جو آج اجلاس بھی کر رہے ہیں حکومت، آپ سوچیں، آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کیجئے، تب تک میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، فلو ختم ہو جائے گا، بخار ٹھیک ہو جائے گا، میں واپس آؤں گا، مجھے بتائیے کیا ہے، پھر چل کے آگے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس ملک کے اندر میں نے ہی آپ کو بتایا، ہم سے آپ نے سنا، خطوط لکھے گئے دھمکی والے، فون کال کی گئی ان نون نمبر سے، انہی جج صاحب کو احساس اداروں کے لوگ ملتے رہے، ظاہر ہے بہتر ملکی مفاد میں ملے ہوں گے۔ ڈی جی ایس پی آر نے خود کہا کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کی بات ہوتی رہی ملک اور قوم کے مفاد میں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پھر اوپر سے آڈیو لیک کر دی گئی، بلیک میل کیا گیا، پریشر ڈالا گیا۔ جب اتنی چیزیں ایک ملک کے چیف جسٹس کو، یعنی کہ اس پاکستان کے اندر مجھے کہنا یہ چاہیے کہ اس ملک کے چیف جسٹس کو بھی انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس کو انصاف کون دے سکتا ہے؟ اب عوام ہی باقی بچتے ہیں جو ان کو انصاف دے سکتے ہیں، کوئی انقلاب لا کر، کوئی باقی چیزیں کر کے۔ یہاں پہ اس ملک کے جج بھی آزاد نہیں ہیں۔ یہ کب آزاد ہوں گے؟ جب حقیقی آزادی ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے۔ یہ کھلواڑ ہیں، ہمیشہ سے ان لوگوں کو استعمال کر کے سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے رول کرتے رہے۔ آج ایک جج یا چند ججز آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے یکجا کیا ہوگے، کھڑے کیا ہوگے ریاست کو بچانے کے لیے، اس ملک کے عزت و وقار کے لیے، اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ اس چیف جسٹس کو باعث مجبوری بیمار ہونا پڑا۔ آپ نے کیا کیا چیزیں نہیں کی۔ ماضی کے اندر یہ لوگ جو تھے انہوں نے کس طرح سے عدالتوں کے اوپر حملے کیے، نہ صرف حملے کیے بلکہ ججوں کو فون کر کے آصف زرداری کو 11 مہینے کی سزا سناتے رہے، دلواتے رہے کہ 11 سال کی۔ ان سے پوچھا جاتا رہا کہ ہم کتنی سزا دیں، کیسے ہمیں فیصلے کرنا چاہیے۔ آج ایک ٹویٹ ہے
اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پاکستان کا نظام کیسا ہے۔ نصیب ہو تو ایسا، سلمان شہباز منی لانڈرنگ کرپشن کیس اختتام پذیر ہیں، تحقیقات میں شامل ہوئے نہ عدالت میں حاضر ہوئے، کلیدی گواہ کلیدی تحقیقاتی افسر دنیا سے چلے گئے، مار دیے گئے، کرپشن راز افشا کیے، ارشد شریف قتل ہو گئے، والد صاحب اربوں روپے کی کرپشن کے باوجود وزیر اعظم بن گئے، قسمت ہو تو ایسی، ملک ہو تو پاکستان جیسا۔ اب آ کے میں مزید کچھ لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ تو جب جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر آئین کے اوپر عمل نہ ہو، جہاں ایک مہینہ پہلے ایک بندہ 25 ارب روپے کے کرپشن کے کیس میں اور پھر اسی پاکستان کے سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھا ہو، تو یہ معجزے نہیں ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ گورکھ دھندا نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ تو کب یہ ملک ٹھیک ہوگا؟ کیا عمران خان پاکستان کے عوام کی طاقت کے ساتھ مل کے کوئی حقیقی آزادی دلوا سکیں گے؟ حقیقی آزادی تو دور کی بات، یہ ایک الیکشن کروانے کے لیے پریشر ڈیولپ کر کے چیزیں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ الیکشن ہو جائے، پاکستان کے عوام میں شعور آ چکا ہے، مزید بھی آ رہا ہے، اس میں وہ جس کو بھی ووٹ دیں، جمہوری طریقے سے وہ لوگ سامنے آئیں۔ کل ریٹائرڈ ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج نے کہا ہم کسی سیاسی جماعت کے نظریے کو نہیں مانتے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ باتیں ہیں، مفروضے ہیں، یا عملی کام بھی ایسے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔